السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں اب تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پھر بھائیو الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا پارٹ نمبر 15 پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پارٹ نمبر 16 سٹارٹ کریں گے۔ پھر بھائیو یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا تھا، انشاءاللہ ہم اس سے آگے آج پڑھیں گے۔ پھر بھائیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اسی طرح آپ قرآن حکیم فرقان حمید کو درست تلفظ مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں۔ بغیر ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم آیت کی وضاحت سنیں گے، اس کے بعد ہم ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے، آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بھائیو قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ الف کا یہ حکم ہوتا ہے کہ الف کے ما قبل حرف کو دیکھا جاتا ہے۔ الف کا ما قبل اگر پر حرف ہے تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا، اگر اس سے پہلے الف سے پہلے باریک حرف ہے تو الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر الف سے پہلے پر حرف ہے، یعنی قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ قوف کو بھی اور الف کو، دونوں کو ہم موٹا کر کے یعنی پر کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا پر کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر جو ہوتا ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، حمزہ کیسے آ رہا ہے؟ الف پر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ جو الف ہوتا ہے وہ بالکل ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب اس پر حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر مد متصل ہے، 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیسے پتہ چلا؟ نون ساکن کے بعد جب حرف با آ جاتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر یہاں پر نون ساکن اور تنوین کی بات تھی، یہاں پر یہ فرق ہے، اس میں یہ ڈیفرنس ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، وہاں پر بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں نوٹ کر لیجئے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ان دونوں میں غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف جتنا یعنی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مد متصل ہے، کیسے پتہ چلا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، اسے 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر جیم وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ پڑھتے ہیں، قال یا آدم انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ۔ یاد رکھیے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ۔ اس کے بعد یہاں پر میم مشدد کا غنہ کیا جائے گا، مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل کو بھی 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مد متصل کو اور مد منفصل کو 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، جو میں نے پہلے ریپیٹ کیا تھا وہی قاعدہ ہے یہاں پر بھی اخفاء شفوی ہے، جیسے یہاں پر اخفاء شفوی ہوا تھا وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مد متصل ہے، یہاں پر بھی مد متصل تھی، اسے بھی 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد قوف حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، الف کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، وہی کنسیپٹ ہوگا جو یہاں پر میں نے کلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر
قوف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر ادغام مثلین ہو رہا ہے۔ دو اہم مثل حروفوں کا جب ادغام ہوتا ہے تو وہ ادغام مثلین ہوتا ہے۔ ادغام کی یاد رکھیے 3 قسمیں ہوتی ہیں: ادغام متجانسین، ادغام مثلین، ادغام متقاربین۔ ادغام مثلین وہ ہوتا ہے ہم مثل حروفوں کا جب ادغام کیا جاتا ہے تو وہ ادغام مثلین ہوتا ہے، یعنی ہم مثل حروف ہیں، لام یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے۔ اگر ہم جنس حروف ہوں، فار ایگزامپل ان کا مخرج ایک ہو، مثال کے طور پہ حروف نطعیہ کو دیکھ لیں، یہاں پر دال ہوتا، یہاں پر تا ہوتا، یعنی مخرج ایک ہوتا تو متجانسین ہوتا۔ اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ ادغام متقاربین میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نون مشدد کا غنہ کیا جائے گا، مد منفصل 2.5 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حروف قریب و صوت میں واضح فرق کیا جائے گا۔ عین اور حمزہ کی آواز رواں میں آپس میں ملتی جلتی ہے، جن میں واضح فرق کرنا ضروری اور لازمی ہے تاکہ معنی چینج نہ ہو۔ اعلم پڑھیں گے، اس کو اعلم نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں پر یا لین ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو لا کی نشانی ہے نا، یہ لا، یہاں پر وقف نہیں کرنا ہوتا۔ اگر یہ گول دائرہ جو ہوتا ہے جسے وقف تام کہتے ہیں، اس کے اوپر اگر لا لکھا ہو تو وہاں پر 2 قول ہیں، ٹھہرنا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی ٹھہرا جا سکتا۔ لیکن جب آیت کے علاوہ لا ہو تو وہاں پر نہیں ٹھہرنا ہوتا۔ تو یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب واضح کیا جاتا ہے، ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے، یعنی آواز کو پھسلا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اخفا کا غنہ ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ نون ساکن کے بعد جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو غنہ کیا جاتا ہے۔ وقف کی 5 اقسام ہیں: وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالابدال، وقف بالروم۔ ان 5 اقساموں میں سے یہاں پر وقف بالاسکان کے ساتھ وقف کریں گے، اور یہاں پر مد عارض بھی ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے جب آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے تو مد عارض ہوتا ہے۔ مد عارض میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتے ہیں، یعنی 3 الف کی مقدار جتنا بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، 2 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، 1 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اولا یہی ہے کہ 3 الف کی مقدار جتنا کھینچ کر پڑھا جائے مد عارض کو۔ اب ہم پڑھتے ہیں فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، یہاں تک آپ پڑھ لیجئے، آگے ہم پھر اس کو اعادہ کریں گے۔ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، تُبْدُونَ نہیں پڑھ سکتے، تُبْدُونَ، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ پیارے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔